وزیر اعظم چور ہوتا ہے۔ یہی وہ شخص تھا جو کنٹینر پر کھڑا ہو کر سول نافرمانی، ہنڈی کے ذریعے پیسے منگانے، بجلی کے بل جلانے، پولیس والوں کے سر توڑنے کا درس دیا کرتا تھا۔ اور آج وہی مافیا، وہی قاتل اس وقت ملک پر مسلط ہے۔ لیکن طریقہ واردات یہ ہے کہ دوسروں کو چور چور کہو، چور چور کا شور مچاؤ اور چور دروازے سے عوام کو لوٹو۔ آپ کو یاد ہوگا آتے ہی قرضہ کمیشن بنا۔ قرضہ کمیشن بنایا کہ پچھلی حکومتوں نے پاکستان کی عوام اور بچے بچے کو مقروض کر دیا ہے، تو وزیر اعظم مسلط نے ایک قرضہ کمیشن بنایا، جس قرضے کمیشن کی آج تک رپورٹ اس لیے نہیں آئی کہ 14,000 ارب کا تاریخی قرضہ اسی وزیر اعظم مسلط نے لے لیا، اور 14,000 ارب کا قرضہ لیا، ایک اینٹ نہیں لگائی، اس لیے آج اس قرضہ کمیشن کی رپورٹ نہیں آئی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک شخص جو آج سیاسی یتیم ہے، سیاسی بے روزگار ہے، جو عمران خان کا ٹاؤٹ ہے، جو عمران خان کے لیے فرنٹ مین ہے، جو عمران خان کا کمیشن خور ہے، اور سینٹ کی ٹکٹ نہ ملنے پر سیاسی یتیم ہے، جس کا نام شہزاد اکبر ہے۔ شہزاد اکبر اسی صوبے کے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف پر کاغذ لہرا لہرا کر الزام لگاتا تھا۔ جس دن نیب کی شہباز شریف کے خلاف انکوائری شروع ہوتی تھی یا پریس ریلیز آتی تھی تو یوں کاغذ لہرائے جاتے تھے کہ اتنے ارب کھا گئے، شہباز شریف نے یہ کرپشن کی، صاف پانی، آشیانہ، گندا نالا، وہ جو مہمان لائے تھے ڈیوڈ روز صاحب، جن کا خود عطا پتہ کوئی نہیں، ان کی اپنی طرح، ڈیفڈ کے پیسے کھا گئے، زلزلے کے پیسے کھا گئے، تعلیم کے پیسے کھا گئے، پتہ نہیں کیا کیا گفتگو ہوتی تھی۔ آج وہ سیاسی یتیم، عمران خان کا فرنٹ مین اور کمیشن خور اور عمران خان کا ٹاؤٹ، جس کو سینٹ کی ٹکٹ نہیں ملی تو خاموشی ہے، لیکن جب ان سے سوال ہوتا ہے براڈ شیٹ میں کمیشن خوری کا، جب ان سے سوال ہوتا ہے نیب کے ساتھ مل کر جو عوام کا دونوں ہاتھوں سے پیسہ لوٹا جا رہا ہے، تو وہ پھر تھوڑا سا پھڑپڑاتے ہیں، اور پھڑپڑا کر، کیونکہ اصل میں وہ جو ان کے اندر خمیر ہے وہ دوسروں پر الزام لگانے کا، وہ بدلتا نہیں ہے۔ اور شہزاد اکبر صاحب جو عمران صاحب کے ڈائریکشن کے اوپر کام کرتے ہیں، انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا، آٹا چینی کمیشن پچھلی حکومتوں نے چوری کی، کرپشن کی، بقول شہزاد اکبر کے سبسڈی دی، اور جس کی وجہ سے چینی عمران صاحب کے دور میں 120 روپے کلو بکی۔ وہ چینی کمیشن کی انکوائری، واہ 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 جی واہ، عمران صاحب نے کمیشن بنا دیا ہے، چینی رپورٹ آئے گی، انکوائری ہوگی، جہانگیر ترین، خسرو بختیار اور ان کے بھائی جیل جائیں گے۔ بڑی بات ہے جی۔ آج چینی کمیشن کی رپورٹ، جس چینی کمیشن کی جو کمیشن بنا تھا تو 72 روپے کلو چینی تھی، اس کے دوران جب وہ انکوائری ہو رہی تھی تو 90 روپے کلو چینی بک رہی تھی، اس کے بعد جب وہ انکوائری ختم ہو گئی تو 120 روپے کلو چینی بک رہی تھی۔ لیکن چور کون ہے، قاتل کون ہے؟ نواز شریف، شہباز شریف، وہ حمزہ شہباز جو 2 سال جیل میں تھا، جس 2 سال جیل میں رہتے ہوئے 52 روپے چینی، 120 روپے کلو چینی ہو گئی۔ اور وہ قاتل جس نے 300 ارب کی سبسڈی دی، ملک میں چینی کی قلت ہوتے ہوئے چینی کو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی، اور پھر چینی ہوتے ہوئے ان قاتلز کے گوداموں میں چینی کو امپورٹ کرنے کی اجازت دی، جس کی وجہ سے چینی نواز شریف کے 52 روپے سے چینی 120 روپے کلو تک پہنچی۔ اور اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات کہ شہباز شریف، جس پر الزام ہے کہ وہ قاتل ہے،
اس نے تو گنے کی قیمت 180 روپے سندھ گورنمنٹ اور سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے باوجود گنے کی قیمت 180 روپے رکھی تاکہ کسان کا جو حق ہے وہ محفوظ ہو سکے۔ ایتھنول کے اوپر 2012 میں ٹیکس شہباز شریف نے لگایا تھا، جو 2019 میں اس کارٹل نے، اس مافیا نے ٹیکس کو اٹھایا، جس سے شوگر پرائس انکریز ہوئی۔ 300 ارب کی سبسڈی عمران خان کے فیصلے سے ہوئی تھی۔ بزدار صاحب نے سبسڈی کی اجازت پنجاب میں دی، جبکہ نواز شریف نے یہ قید لگائی تھی کہ پروونشل گورنمنٹ سبسڈیز نہیں دے سکتی۔ تو چور کون ہوا؟ چور وہ ہوئے جن کے دور میں 52 روپے چینی، 120 روپے کلو چینی عمران خان نہیں خرید رہا، کیونکہ اس کا ATM چینی بھیجتا ہے اس کے گھر، اس کے کارٹلز چینی بھیجتے ہیں اس کے گھر، اس کے مافیاز چینی بھیجتے ہیں اس کے گھر۔ یہ 120 روپے کلو چینی ان مافیاز، ان کارٹلز جو کہ اس وقت ملک کے اوپر مسلط ہیں، عمران صاحب کی شکل اور ان کے حواریوں کی شکل میں، چینی تب تک، آٹا تب تک، دوائی تب تک، تیل، انڈے، دوائی یہ تب تک سستے بجلی گیس نہیں ہوں گے جب تک یہ کارٹلز، یہ مافیا ملک پر عمران صاحب کی شکل اور ان کی حواریوں کی شکل میں موجود رہیں گے۔ اور میں ایک اور بات پاکستان کی عوام کو بتانا چاہتی ہوں کہ بزدار صاحب جن کی رپورٹ کے اندر ان کا حافظہ ختم ہو گیا تھا، جس فیصلے سے انہوں نے عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا اور چینی 120 روپے کلو ہوئی، ان کا حافظہ ختم ہو گیا تھا۔ اس میں لکھا ہے کہ یہ چینی چوری، آٹا چوری کے ذمہ دار عمران خان اور بزدار صاحب ہیں، اور وہ کارٹلز ہیں جو وزیروں اور مشیروں کی شکل میں اس کابینہ کے اندر موجود ہیں۔ جہانگیر ترین، خسرو بختیار اور ان کے بھائی بزدار صاحب اور عمران خان صاحب کے ساتھ مل کر ان کی منشا پر، ان کی ڈائریکشن پر یہ لوٹا پاکستان کی عوام کو۔ اور چور کون ہے؟ جنہوں نے سبسڈی ریجیکٹ کی، 15 روپے سبسڈی کی سمری آئی شہباز شریف کے پاس، انہوں نے ریجیکٹ کی۔ سندھ نے سبسڈی دی، شہباز شریف نے ریجیکٹ کی۔ ایکسپورٹ کی اجازت مانگی گئی، وفاق نے ایکسپورٹ، کیونکہ سرپلس تھا نواز شریف کے دور میں، وہ اجازت دی، سبسڈی جس وقت دی تو 1 روپے چینی کی کمیشن نہ بڑھانے کی کنڈیشن پہ دی، جو نہیں بڑھی۔ 52 روپے چینی جتنی دیر نواز شریف حکومت میں رہے، جس وقت 2018 میں مسلم لیگ نون حکومت سے گئی تو 52 روپے چینی بک رہی تھی۔ تو جو آپ کے مطابق کارٹلز تھے، جو آپ کے مطابق پرائس کو ٹیمپر کرتے تھے، پرائس ان کی قیمت چینی کی ان کی وجہ سے بڑھتی تھی، انہوں نے تو اپنی ملوں کو نقصان پہنچایا، انہوں نے عوام کی خاطر، کسانوں کی خاطر ان کو ریلیف دیا، چینی کی قیمت نہیں بڑھائی، شہباز شریف نے سبسڈی نہیں دی۔ لیکن آپ کی اتنی اوڈیسٹی، آپ کی اتنی جرت کہ آپ عوام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آج تک جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور وہ حمزہ شہباز جو 2 سال جیل میں رہا، آپ نے تو کمیشن رپورٹ کی انکوائری اس کے سے نہیں کی۔ 2 سال حمزہ شہباز نے ناحق جیل کاٹی۔ آپ کہتے ہیں آج تک حمزہ شہباز کی وجہ سے چینی کی قیمت بڑھ رہی ہے؟ کوئی شرم ہونی چاہیے، کوئی حیا ہونی چاہیے۔ پاکستان کی عوام آپ کی اصلیت جانتی ہے۔ تو شہزاد اکبر صاحب کمیشن خوری خود کریں، ٹاؤٹ عمران خان کے خود بنیں، فرنٹ مین خود ہوں، اور الزام نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شہباز پہ؟ آپ کو شرم نہیں آتی؟ یہ حقائق آپ کی فائلوں میں موجود ہیں، یہ حقائق سرکاری خزانے کے ریکارڈ میں موجود ہیں، اور اس لیے کمیشن رپورٹ کے اندر جو ذمہ داران ہیں وہ آج ملک کے اوپر مسلط وزیر اعظم ہے اور پنجاب کے اوپر مسلط وزیر اعلیٰ ہے۔ کسی کی جرت نہیں کہ اس سے سوال کریں، اور اوڈیسٹی یہ کہ ابھی تک دوسروں پر الزام لگائیں۔ آپ نے الزام لگایا شہباز شریف پہ گندا نالا، آشیانہ، لاہور میٹرو، ملتان میٹرو ڈفٹ کے پیسے کھا گئے۔ جو لاہور میٹرو شہباز شریف نے 27 بلین میں بنائی،
وہ لاہور میٹرو جو 27 بلین میں بنی اور پشاور میٹرو کتنے کی بنی؟ 105 بلین اور 120 ارب کا ڈاکہ ڈالا گیا بی آر ٹی پشاور میں. کہتے ہیں شہباز شریف چور تھا اور اس پر نیب خاموش ہوتی ہے. چینی انکوائری رپورٹ پہ نیب خاموش ہوتی ہے. روز فیڈ کرتے ہیں میڈیا کو. ایف آئی اے نے آج یہ کہہ دیا, ایف آئی اے نے کہا ہے کہ عمران خان چینی چور ہے. ایف آئی اے نے اور کمیشن رپورٹ نے کہا ہے کہ بزدار چینی چور ہے. اس نے کہا ہے کہ جہانگیر ترین چینی چور ہے. اس نے کہا ہے کہ خسرو بختیار چینی چور ہے ہمت عمران خان میں؟ ندیم بابر کو عہدے سے ہٹا دیا. واہ 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 واہ. ندیم بابر کو 122 ارب کا ڈاکہ ڈالنے کے بعد ایل این جی میں, جس کے پیسے جب آپ کو وصول ہو گئے عمران خان کو بنی گالا میں, اس وقت ندیم بابر کو عہدے سے ہٹا دیا. ندیم بابر کو عہدے سے ہٹانا نہیں چاہیے تھا, ندیم بابر کو جیل میں ڈالنا چاہیے تھا عمران خان کے سمیت. اور جو وزیر سائن کرتا ہے عمر ایوب, وہ آپ کے ساتھ کابینہ میں آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے. دائیں بیٹھتا ہے بجلی گیس چور, بائیں بیٹھتا ہے چینی آٹا چور, اور اس کے ساتھ بیٹھتا ہے دوائی چور. دوائی کے اوپر بھی انکوائری ہوئی تھی نا. کدھر ہے نیب؟ کدھر ہے نیب بی آر ٹی پشاور پہ, جس پہ سپریم کورٹ میں خود عمران خان انویسٹیگیشن روکنے کے لیے گئے ہیں؟ کدھر ہے نیب؟ ہیلی کاپٹر کیس میں, بی آر ٹی پشاور میں, سونامی میں, آٹا چینی بجلی گیس دوائی چوری میں. کیونکہ نیب نہیں ہے, نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے. اور الزام لگاتے ہیں دوسروں کے اوپر چوری کا. ان کی اتنی جرت. اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ نواز شریف اور شہباز شریف کی شوگر ملز کی وجہ سے پرائس اوپر نیچے ہوتی ہے. شوگر مل, چودھری شوگر مل 3 سال سے بند ہے, یہ ان کو پتہ ہے. ان جھوٹوں کو, نلائکوں کو, چوروں کو, چینی چوروں کو پتہ ہے. العریبیہ شوگر مل اور رمضان شوگر مل نے 1 روپے کی سبسڈی نہیں لی جب یہ کمیشن رپورٹ جس دورانیے کا انویسٹیگیشن کر رہی ہے. اور چور کون ہے؟ چور عمران خان ہے, چور بزدار ہے, چور جہانگیر ترین ہے, چور خسرو بختیار ہے. اور اگر نہیں ہے تو لائیں ایف آئی اے کی رپورٹ اور کمیشن رپورٹ جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ چوری, چینی چوری عوام کی کس نے کی ہے. اس کے بعد کمیشن رپورٹ جو چینی چوری پہ بنائی, جو دفن کر دی گئی, جس کے اوپر بڑا ہائی مورل گراؤنڈ لیا گیا, اس کو پاکستان کی عوام کے سامنے جب لایا گیا, اس میں تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ یہ پچھلی حکومتوں کی وجہ سے ہوا ہے. پچھلی حکومتوں کی وجہ سے آج مہنگائی 3% سے 16% ہو گئی. واہ جی واہ. پچھلی حکومتوں کی وجہ سے 84 روپے کلو انڈے آج 200 سے زیادہ, 84 روپے درجن انڈے آج 200 سے زیادہ بک رہے ہیں. دالیں, ٹماٹر, چینی, چکن کی صرف اس ہفتے میں 22 روپے سے زیادہ قیمت بڑھی ہے. تو جو چور ہے نا, اس کی سزا روز پاکستان کی عوام بجلی کے بلوں میں, گروسری کے بلوں میں, گیس کے بلوں میں, چینی کے بلوں میں, آٹے کے بلوں میں وہ سزا کاٹ رہی ہے. اس لیے اب آپ کے کاغذ لہرانے سے شہباز شریف, نواز شریف چور نہیں ہوں گے. آپ کے کاغذ لہرانے سے حمزہ شہباز جو کہ 2 سال جیل کاٹ کر آیا ہے, شہباز شریف ابھی بھی جیل میں ہے. میں آپ کے توسط سے پاکستان کی عوام کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جو کمیشن رپورٹ ہے نا, جس میں روز سٹیج لگاتے ہیں کہ آج ایف آئی اے نے اور کمیشن رپورٹ نے یہ کہہ دیا, شہباز شریف سے ایک سوال نہیں پوچھا, حمزہ شہباز سے ایک سوال نہیں پوچھا. آپ چور کہتے ہیں تو عدالتوں میں, سپریم کورٹ میں, ہائی کورٹ میں, نیب کی عدالتوں میں ثبوت پیش کیوں نہیں کرتے؟ ثبوت پیش, جو کہ پی آئی ڈی کی شان و شوکت تو بنتے ہیں, میڈیا ٹرائل کے لیے تو بنتے ہیں, لیکن آپ کے پاس ثبوت ہے ہی نہیں. کیونکہ اب ثبوت ندیم بابر کے خلاف ہے, اب ثبوت عمران خان کے خلاف ہے, اب ثبوت خسرو بختیار کے خلاف ہے, اب ثبوت جہانگیر ترین کے خلاف ہے. اور جو دوائی چور ہے, شہباز شریف کے دور میں تو جس کو آپ چور کہتے تھے دوائی مفت ملتی تھی. آپ نے تو کرونا کے اوپر
پاکستان وہ واحد ملک ہے جس نے کورونا کی امپورٹ پیسے سے پرائیویٹ سیکٹر کو اجازت دی. آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ کو کوئی حیا بھی نہیں آتی؟ آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی چوری ہو گئی. جن کو چور کہتے تھے، جن کو کارٹلز کہتے ہیں، جن کو مافیا کہتے ہیں، 35 روپے آٹا بکتا تھا. عمران صاحب 80 روپے کلو آٹا نہیں بکتا تھا. جن کو چور کہتے ہیں 52 روپے چینی بکتی تھی. 120 روپے کلو چینی نہیں بکتی تھی. جن کو چور کہتے تھے ان کے دور میں انڈے 84 روپے درجن ہوتے تھے. 290 روپے، 190 روپے. اور جو کوکنگ آئل ہے، کوکنگ آئل 142 سے 290 روپے پہنچ گیا آج. کون ہے قاتل؟ کون ہے مافیا؟ کون ہے بہروپیے جو دونوں ہاتھوں سے ملک کو لوٹ رہے ہیں؟ اور آپ صرف چور چور کا شور کرتے کرتے 14,000 ارب کا قرضہ کھا گئے، 122 ارب کی LNG کھا گئے، 400 ارب کی چینی کھا گئے. چور چور کا شور کرتے کرتے کشمیر کا سودا کر دیا، مودی کی جھولی میں پھینک دیا، IMF کے حوالے اسٹیٹ بینک کو کر دیا، معاشی سالمیت کو کر دیا، غلام بنا دیا IMF کا پاکستان کی عوام کو. چور چور کا شور کرتے کرتے آپ نے 11 روپے پر یونٹ بجلی 24 روپے کر دی. اور آپ سمجھتے ہیں عوام بے وقوف بن رہی ہے؟ آپ نے چور چور کا نعرہ لگاتے لگاتے 5.8% کے اوپر ترقی کرتا ملک آپ نے منفی 0.4% کر دیا اور کہتے ہیں معیشت بہتر ہو رہی ہے. مہنگائی کی آپ نے شرح کو 3% سے 16% کر دیا، کہتے ہیں معیشت بہتر ہو رہی ہے، عوام کی حالت بہتر ہو رہی ہے. 22 کروڑ عوام کے لیے آپ نے کہا اب کوئی بھوکا نہیں سوئے گا. 22 کروڑ عوام کو کھانا راشن بھجانے کے لیے 2 ٹرک مختص کیے گئے. آپ کو شرم نہیں آتی؟ 1 کروڑ نوکریاں دینے والے نے اپنے پھپھے، ماما، چاچا، بہروپیے، کارٹلز، مافیاز ان کو نوکری دے دی. اسی کے ساتھ ساتھ میں مبارکباد دینا چاہتی ہوں بزدار صاحب کے پھپھا کو، جن کو اسپیشل برانچ کا ڈائریکٹر لگا دیا. جب بین ہے، جب وہ ریٹائرڈ ہیں اور جو تنخواہ وہ لیتے تھے اس سے ٹرپل تنخواہ ان کو دے دی. مبارک ہو آپ کو. لیکن نوکریاں تو مل رہی ہیں. پاکستان کی عوام کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ندیم بابر کو نوکری ملی. جب کام پورا ہو گیا، سودا پورا ہو گیا، ڈاکہ پورا ہو گیا، چوری پوری ہو گئی، ندیم بابر کو عہدے سے ہٹا دیا. عامر کیانی صاحب نوکری ملی. جب دوائی چوری ہو گئی 500 ارب کی، ڈاکہ لگ گیا، انکوائری کھول دی، چھوڑ دیا. نوکری تو پوری ہو گئی. جہانگیر ترین کی نوکری ملی. جب 400 ارب کا ڈاکہ پورا ہو گیا، چینی 120 روپے پوری ہو گئی، جہانگیر ترین کے اوپر انکوائری کمیشن کھول دی، پھر ان کو چھوڑ دیا، پچھلے دروازے سے جہاز پہ روانہ کر دیا. جس وقت آٹے کے اوپر 225 ارب کا ڈاکہ ڈل گیا، اس کے بعد کیوں ڈلا؟ بزدار صاحب آپ کے رشتہ داروں کو بیونڈ کوٹا آٹا دیا گیا، پھر افغانستان سمگل کرایا گیا. آپ کا مطلب ہے یہ چھپی رہتی ہیں باتیں؟ آپ کا مطلب ہے پاکستان کی عوام کو نہیں پتا یہ باتیں؟ اور چور اور جیلیں، چور چور کا شور، جیلیں، انکوائری، احتساب ہو رہا ہے. احتساب ہو رہا ہے تو پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ احتساب ہو رہا ہے تو یہ کیا پتلی تماشا ہو رہا ہے جس سے دونوں ہاتھوں کو لوٹا جا رہا ہے؟ احتساب ہو رہا ہے. احتساب اس ملک کی تاریخ میں اس وزیر اعظم نے کرایا، خود کرایا، اپنی بیٹی کے ساتھ 150 پیشیاں نیب میں بھگت کر. احتساب کرایا شہباز شریف نے، جو 3 دفعہ جیل گیا. ایک دھیلے کی کرپشن آج تک ثابت نہیں ہوئی. احتساب کرایا مریم نواز نے، جو پبلک آفس ہولڈر نہیں تھی، لیکن کہا الزام لگایا ہے کرو احتساب. بیٹے باپ کے سامنے گرفتار کیا. احتساب کرایا مسلم لیگ نون نے، شاہد خاقان عباسی نے، احسن اقبال نے، مفتاح اسماعیل نے، سعد رفیق نے، سلمان رفیق نے، حنیف عباسی نے، کامران مائیکل نے، خواجہ آصف نے. احتساب ان کا ہو رہا ہے. اور وہ آج 2.5 سال گزر جانے کے بعد پاکستان کی عوام جان چکی ہے کہ یہ بہروپیے ملک پر مسلط ہیں، اور جس احتساب کا نعرہ لگایا
احتساب کمیشن کو خیبر پختونخوا میں بند کیا، وفاق میں نیب نیازی گٹھ جوڑ بنایا اور سیاسی مخالفین کی آواز بندی قید کے لیے سیاسی انتقام ہوا۔ اگر یہ احتساب ہوتا تو جیل میں عمران خان ہوتا، اگر احتساب ہوتا تو بزدار ہوتا جیل میں، اگر یہ احتساب ہوتا تو جہانگیر ترین، خسرو بختیار، ندیم بابر اور بھی ابھی آئیں گے، ابھی 6 مہینے کافی لوگ عہدوں سے ہٹائے جائیں گے اور پھر کہا جائے گا انکوائری ہو رہی ہے، کیونکہ عوام کا اس وقت بجلی، گیس، دوائی، آٹا، چینی، ٹماٹر، تیل، روٹی، انڈے سب پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اور اس کے اوپر انکوائری ہوگی، لیکن انکوائری کرنے والے چہرے مختلف ہوں گے اور اس وقت بریف کیس اٹھا کر ایئرپورٹ میں ٹکٹ نہیں ملنی، کیونکہ ٹکٹیں خالی ساری ختم ہو جانی ہیں، اتنے چور تعداد میں موجود ہیں۔ لیکن میں آخر میں، اس سے پہلے کہ آپ لوگوں کے کچھ سوالات ہیں وہ آپ لوگ کریں گے، میں آخر میں یہ ضرور بتانا چاہتی ہوں پاکستان کی عوام کو، لیکن پاکستان کی عوام میرے سے زیادہ جانتی ہے۔ پاکستان کی عوام میرے سے زیادہ اس لیے جانتی ہے کیونکہ ہر روز پاکستان کی عوام جب ہر مہینے بجلی کا بل دیتی ہے جو 11 روپے پر یونٹ سے 24 روپے پر یونٹ ہو گیا ہے، جس کا سالانہ 1200 ارب پاکستان کی عوام دیتی ہے اور 100 ارب مہینے کا پاکستان کی عوام ادا کرتی ہے، تو مجھے پاکستان کی عوام کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر چینی جو 52 روپے سے 110، 120، 90، 100 روپیہ پاکستان کی عوام نے دی، وہ 48 روپے پر کے جی پر ایکسپورٹ کی گئی اور 96 روپے پر کے جی پر امپورٹ کی گئی، ڈبل پرائس پر، کیونکہ پاکستان کی عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا جا رہا تھا۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں نا کہ بڑی بات ہے جی، بڑی بات ہے، پاکستان، دنیا پوری میں مہنگائی ہے، اس لیے پاکستان میں مہنگائی ہے۔ جو انڈیا میں، خالی انڈیا کی بات بتا رہی ہوں، جو انڈیا میں چینی کی قیمت ہے وہ انڈین روپیز کے مطابق 31 روپے پر کلو ہے اور وہی قیمت پاکستان میں 65 روپے بنتی ہے، لیکن آج چینی 100 روپیہ اور 110 روپے کلو بک رہی ہے۔ تو جھوٹ بولنا جو ہے نا اس کو بند کریں، کیونکہ پاکستان کی عوام آپ کی اصلیت جانتی ہے۔ اچھا میڈم، یہ بتائیے گا کہ آپ نے بڑی تفصیل بیان کی حکومت کی کرپشن کے حوالے سے، اس کو ٹف ٹائم دینے کے لیے پی ڈی ایف بنی اور یہ فیصلہ